سورۃ الانفال کا چوتھا رکوع اور 9ویں پارے کا 18واں رکوع، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ اس آیت کو سننے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ہم تصور کر لیں، جتنے ہمارے مسائل ہیں، جتنی ہماری مشکلات ہیں، جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے، جو مسلمانوں کی پریشانیاں پوری دنیا میں ہیں، سب کو ہم تصور میں لائیں اور اب ہم قرآن کی روشنی میں اس کا حل تلاش کریں۔ کیا اس کا حل بے پردگی ہے؟ کیا فحاشی عریانی ہے؟ کیا ٹی وی پر اور انٹرنیٹ پر بیہودہ پروگرام دیکھنا ہے؟ کیا ناچ اور رنگ کی محفل منعقد کرنا ہے؟ یا شراب کے ہمیں کلب بنانے ہیں؟ یا زنا کے اڈے کھولنے ہیں؟ کیا یہ ہماری پریشانیوں کا حل ہے؟ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا، یعنی اللہ تمہیں وہ دے گا جس کے ذریعے حق کو تم باطل سے جدا کر لو گے۔ ایسی اللہ تمہیں قوت دے گا کہ تم باطل کو اٹھا کر پھینک دو گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری بخشش فرما دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ساری پریشانیوں کا حل تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ یہ تو بزرگوں نے جگہ جگہ لکھا۔ کتنے بھی آپ پریشان ہیں، ٹینشن میں ہیں، مصیبت میں ہیں، اب اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر سچی پکی توبہ کریں، استغفار کریں، تو اس کی برکتیں فوراً ظاہر ہوتی ہیں اور پریشانیاں دور کر دی جاتی ہیں۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب، اے محبوب، یمکر بک الذین کفروا، جب کافر آپ کے ساتھ مکر کرتے تھے، وہ آپ کے خلاف خفیہ پلاننگ کر رہے تھے، آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے دارالندوہ میں۔ دارالندوہ یہ کافروں کا میٹنگ روم تھا، اس میں سارے کافر بڑے بڑے سردار جمع ہوئے، اور یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس میں شیطان نجدی بوڑھے کی شکل میں آیا۔ نجد ایک علاقہ ہے جس کا موجودہ نام ریاض ہے، جو سعودی گورنمنٹ کا دارالحکومت ہے۔ یہ جو نجد کا علاقہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ملک شام اور ملک یمن کے لیے دعائیں کی تو صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ نجد کے لیے بھی دعا کیجیے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، یہاں تو شیطان کے سینگ اگیں گے اور یہاں سے تو فتنے ہوں گے۔ تو نجد سے دو فتنے اٹھے، ایک تو صحابہ کرام کے دور میں مسیلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اور دوسرا 12ویں صدی ہجری میں محمد بن عبد الوہاب نجدی کا فتنہ اٹھا۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی، جس کا عقیدہ یہ تھا کہ میں مسلمان ہوں، مجھے ماننے والے مسلمان ہیں، اور ان کے علاوہ سب کافر، مشرک، بدعتی، واجب القتل ہیں، جن کا خون بھی حلال ہے، جن کی عورتیں بھی ہمارے لیے حلال ہیں۔ اس نے کئی علماء کو صرف یا رسول اللہ کہنے کی وجہ سے شہید کروایا، اور قتل و غارت گری کا بازار اس نے گرم کیا 12ویں صدی ہجری میں۔ اور تفسیر ساوی میں علامہ ساوی نے اور فتاوی شامی میں علامہ شامی نے لکھا کہ یہ جو نجدی ہیں، محمد بن عبد الوہاب نجدی کے پیروکار، یہ خارجی ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق رسول اللہ نے خبر دی تھی، قرآن بہت اچھا پڑھیں گے مگر قرآن کا نور ان کے سینوں میں نہیں ہوگا۔
نمازیں ایسی پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، لیکن اسلام سے وہ باہر ہوں گے۔ نجدی بوڑھے کی شکل میں شیطان آیا، یعنی اس نے نجد کے رہنے والوں کا لباس پہنا ہوا تھا اور کہنے لگا میں تمہاری میٹنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں، شاید میں تمہیں اچھا مشورہ دیتا ہوں۔ تو کافروں نے بٹھا لیا۔ اب انہوں نے منصوبہ بنایا، کہنے لگے ایسا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے انہیں ہم قید کر لیتے ہیں، رسیوں سے باندھ کر کسی قید خانے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ شیطان جو نجدی بوڑھے کی شکل میں تھا کہنے لگا ایسا مت کرو، کیونکہ ان کے ماننے والے بڑے عاشق ہیں، یہ حملہ کر کے چھڑا لیں گے۔ تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان کو ملک بدر کر دیتے ہیں، کہتے بھائی مکے میں آپ نہ رہیں، کسی دوسرے شہر میں چلے جائیں۔ تو بوڑھے نجدی نے یعنی شیطان نے کہا یہ تمہارا مشورہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ اس صورت میں یہ جس شہر میں جائیں گے ان کی شخصیت ایسی متاثر کن ہے کہ سب ایمان لے آئیں گے اور پھر وہ مل کر حملہ کریں گے اور تمہارے شہر کو فتح کر لیں گے۔ تو ابو جہل بولا ایسا کرتے ہیں کہ ہم انہیں قتل کر دیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جب قتل کریں گے تو بنی ہاشم جو رسول اللہ کا خاندان ہے بڑا طاقتور ہے، تو وہ ہم سے بدلہ لے گا۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہر خاندان کے ہر قبیلے کے دو دو جوانوں کو پکڑتے ہیں اور اس طرح ہر خاندان کے دو جوان مل کر حملہ کرتے ہیں۔ تو جب بنی ہاشم پوچھیں گے کس نے قتل کیا تو ہم کہیں گے یہ 100-200 جتنے قبیلے ہیں سب نے مل کر قتل کیا۔ تو اتنے قبیلوں سے وہ مقابلہ کرنے کی تاب نہیں رکھیں گے، تو لہذا پھر دیت پر بات چلی جائے گی اور ہم انہیں مالی معاوضہ ادا کر دیں گے۔ تو بوڑھا نجدی یہ شیطان اچھل پڑا اور کہنے لگا ابو جہل نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر مبارک میں ہیں، چاروں طرف سے آپ کے گھر کو اس طرح گھیر لیا گیا اور دو دو جوان جو ہر قبیلے سے تھے وہ ننگی تلوار لے کر کھڑے ہیں اور وہ رسول اللہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا حضرت علی کو فرماتے ہیں میرے بستر پر سو جاؤ، میری چادر اوڑھو۔ یہ جو باہر دشمن کھڑے ہیں ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، تو صبح ان کو امانتیں دے کر پھر تم ہجرت کرنا۔ اے علی تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ حضرت علی کو رسول اللہ کے فرمان پر کتنا بھروسہ تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ دشمن سر پہ کھڑا تھا، بظاہر خطرہ بھی تھا کہ حضرت علی چادر اوڑھ کر سو رہے ہیں، آ کر وہ تلوار کا وار کر دیں، حضرت علی کا چہرہ بھی نہ دیکھیں۔ لیکن حضرت علی کہتے ہیں جب رسول اللہ نے فرما دیا کہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچے گی تو الحمدللہ مجھے بڑی سکون کی نیند آئی، اور ایسی سکون کی نیند کبھی نہیں آئی، کوئی فکر نہ تھی۔ اور حضور کو امانتوں کا بھی کتنا خیال ہے کہ دشمن کی امانتیں بھی واپس کروائیں۔ اور تیسری بات یہ کہ دشمن رسول اللہ کا جانی دشمن ہے مگر پھر بھی جانتا ہے کہ یہ امین اور صادق ہیں، اتنے امانت دار ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ یاسین شریف کی چند آیتوں کی تلاوت فرمائی اور مٹھی پر آپ نے دم کیا، اور یہ مٹھی جو ہے آپ نے ان کی طرف پھینکی تو کافر اندھے ہو گئے اور میرے آقا انہی کے درمیان سے نکل کر ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ نے صدیق اکبر سے فرمایا تھا کہ ایک رات میں آؤں گا اور ہم ہجرت کے لیے جائیں گے۔ جب آپ صدیق اکبر کے گھر پر پہنچے اور دستک دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستک دینے کا جو انداز ہے، جس طرح ہمارے یہاں دروازہ پیٹتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے، یہ زور زور سے بیل بجاتے رہتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ ناخن مبارک سے دستک دیتے، اتنی دستک دیتے کہ وہ سن لیتا۔ تو آپ رات کے وقت ناخن سے بھی دستک آپ نے دی تو فوراً صدیق اکبر نے دروازہ کھول دیا اور وہ بالکل تیار ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم تیار ہو؟
تو عرض کیا رسول اللہ آپ نے کہا تھا نا ایک رات میں آؤں گا، تو میں کسی رات سویا نہیں ہوں۔ یہ عشق و محبت کے وہ انداز ہیں کہ ہماری جانیں اس پر قربان ہوں۔ تو قرآن نے اس بات کا ذکر کیا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے محبوب یاد کیجئے جب کافروں نے آپ کے خلاف مکر و فریب کیا اور خفیہ پلاننگ کی، لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ وہ آپ کو قید کر دیں، او یقتلوک، یا وہ آپ کو شہید کر دیں، او یخرجوک، یا وہ آپ کو شہر سے نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ، وہ اپنا مکر و فریب کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، تو مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں ہم نے سب سن لیا، لَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں، لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، تو ہم بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں، ان هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہتے ہیں یہ تو پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اور یاد کرو جب وہ کافر بولے اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہم تو نہیں مانتے، تو تاخیر کس بات کی ہے؟ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما، أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا ہمیں دردناک عذاب دے۔ اپنے منہ سے عذاب مانگ رہے ہیں، ظالم ہیں، کافر ہیں، مگر عذاب نازل کیوں نہیں ہو رہا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب آپ ان میں جلوہ افروز ہیں، اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ اے محبوب آپ ان میں جلوہ افروز ہیں، اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ محبوب رحمت للعالمین ہے، اور اس رحمت کا صدقہ سبھی اٹھا رہے ہیں، لیکن قدر کرنے والے قدر کرتے ہیں۔ بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں حضور کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ارے اتنے ہمارے گناہ ہیں، اتنے ہمارے گناہ ہیں، یعنی جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ حضور کے کرم سے بات بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، تو شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ ارے رسول اللہ کا کرم تو ہے، ورنہ ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ آسمان سے پتھر برسیں، زمین پھٹ جائے تب بھی کم ہے۔ یہ حضور کی آمد کا صدقہ ہے، یہ حضور رحمت للعالمین کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ ہم پر اللہ کا غضب نازل نہیں ہوتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک مومنین استغفار کرنے والے موجود ہیں۔ جس محلے میں اللہ کے نیک بندے رہتے ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوں تو ان کی برکتوں سے گناہگار بھی عذاب سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ انہیں عذاب کیوں نہ دے، یہ عذاب کے مستحق تو ہیں۔ عذاب صرف اس لیے نہیں آ رہا کہ یہ اللہ کی رحمت خصوصی حضور کے صدقے میں۔ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ انہیں عذاب کیوں نہ دے حالانکہ یہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، اور یہ اس کے اہل نہیں ہے، پھر بھی مسجد حرام پر قبضہ کیا ہوا ہے ان کافروں نے۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، مسجد حرام کے والی تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہوں، جو صحیح عقیدہ ہوں، تو ان کافروں نے تو زبردستی قبضہ کیا ہے۔
ولیکن اکثرہم لا یعلمون، ہاں لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ دیکھیں، ہمیشہ سے اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ مسجد حرام ہو، مسجد نبوی شریف ہو، مسجد اقصی ہو، بیت المقدس ہو، فلسطین کی مبارک سرزمین ہو یا عراق کی مبارک سرزمین ہو، کسی کا قبضہ ہو جانا یہ اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں۔ کسی مقدس مقام کا ہمارے ہاتھوں سے چلا جانا یہ ہماری غفلت کی نشانی ہے کہ جب قوم غافل ہو جاتی ہے اور عیش و عشرت میں پڑ جاتی ہے تو انہیں برکات سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے گناہ کیے تو وہ تابوت سکینہ سے محروم کر دیے گئے اور دشمن تابوت سکینہ کو اٹھا کر لے گیا۔ تو اس لیے کسی مقدس مقام پر بدعقیدہ لوگوں کا یا کافروں کا قبضہ ہونا ان کے حق ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ ہمارے منہ پر تماچا ہے کہ یہ ہماری سستی اور غفلت ہے، ہمیں اپنی سستی اور غفلت دور کرنی چاہیے۔ اسی طرح مسجد کی توہین ہو یا مزار کی توہین ہو یا قرآن کی توہین ہو یا رسول اللہ کی توہین ہو، تو اس سے نہ مزار کی عظمت میں کوئی فرق آتا ہے، نہ مسجد کی، نہ قرآن کی، نہ رسول اللہ کی۔ ان کی عظمت تو بڑی بلند و بالا ہے۔ یہ ہمارے منہ پر تماچا ہے کہ جب ہم مسجد، مزار، قرآن کا تحفظ نہیں کر سکتے تو اپنی جانوں کا کیا تحفظ کریں گے؟ ہمیں اپنی سستی اور غفلت دور کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ وما کان صلاتهم، اور نہیں ہے ان کی نماز، عند البیت، بیت اللہ کے نزدیک، الا مگر مکاءن، سیٹی، و تصدیہ، اور تالی۔ یہ مسجد و حرام میں آ کر یہ جسے عبادت کہتے ہیں، وہ کس چیز کو عبادت کہتے ہیں؟ یہ سیٹیاں مارتے ہیں اور تالیاں مارتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف اس طرح کرتے ہیں جیسا کہ مفسرین نے لکھا کہ دن کے وقت کفار پورے ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے۔ 360 بت جو نصب تھے ان کی پوجا کا ارادہ کرتے، سیٹیاں مارتے ہوئے، تالیاں مارتے ہوئے۔ یہ انداز تھا طواف کرنے کا، اور یہی کام عورتیں رات کو کیا کرتی۔ مسجد الحرام شریف میں تالی مارنا، سیٹی مارنا یہ کافروں کا طریقہ ہے، تو لہذا مسجد الحرام ہو یا مسجد الحرام سے باہر سیٹی مارنے سے اور تالی مارنے سے بچنا چاہیے۔ لیکن یہ انگریزی تہذیب ہے کہ بات بات پر تالیاں ماری جاتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو تالی مارنا سکھایا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس تہذیب کو ختم کریں اور اپنے بچوں کی یہ تربیت کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کی تربیت کریں کہ تالی مارنا، سیٹیاں مارنا یہ کافروں کا طریقہ ہے، مسلمان ان فضول کاموں سے بچنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ مسجد الحرام میں حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حاضری نصیب فرمائے، تو وہاں پر بعض لوگ بات بات پر تالیاں مارتے ہیں۔ وہ کسی کو اگر اٹھانا بھی ہوتا ہے تو تالی مار مار کے اٹھاتے ہیں۔ تو یہ وہی زمانے جاہلیت کا انداز ہے کہ کفار مسجد الحرام میں تالیاں مارتے تھے اور قرآن نے اس کی مذمت کی۔ تو وہاں جو بدعقیدہ لوگ ہیں جنہیں نجدی کہتے ہیں، جو مسلمانوں پر شرک اور بدعت کے الزام لگاتے ہیں، انہیں وہی کفار کی زمانے جاہلیت کی عادت ملی ہوئی ہے کہ یہ کسی سے بات بھی کرتے ہیں، اٹھانا بھی ہو، کسی کو مخاطب بھی کرنا ہو تو زور زور سے تالیاں مارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ پھر ان کی دیکھا دیکھی بیچارے پاکستانی جو یہاں سے جاتے ہیں وہ بھی مسجد الحرام میں ایک دوسرے کو تالیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے تو ہمیں اس کو دیکھا دیکھی غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کی جاتی ہے، قرآن کو زمین پہ رکھ دیتے ہیں،
قرآن پاک کو چپل پہ رکھ دیتے ہیں، قرآن کو اپنے قدموں پر یعنی پیروں پر رکھ دیتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ پاکستانی مسلمان انہیں سمجھائیں، وہ بھی دیکھا دیکھی چند دنوں کے بعد وہ بھی یہ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. مسجد الحرام ہو، مسجد نبوی شریف ہو، بیت المقدس ہو، شام کے مقدس مقامات ہوں یا عراق کے مقدس مقامات ہوں یا یمن کے مقدس مقامات ہوں یا اردن کے ہوں، ہمیں شریعت کو دیکھنا ہے. جہاں بھی غلط کام ہو وہ غلط ہی ہے، لہذا انہیں دیکھ کر ہمیں اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. فذوقوا العذاب، تو اب اللہ کا عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے. کافروں کو اللہ کا عذاب غزوہ بدر کے موقع پر ملا اور 70 کافر مارے گئے، باقی ذلیل و رسوا ہوئے. تو یہ دنیاوی عذاب ہے اور اخروی عذاب تو اس سے بڑا ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالهم، وہ مال خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے روکیں. مشرکین مکہ، یہودی، عیسائی آج بھی دین سے روکنے کے لیے کتنا مال خرچ کرتے ہیں. جتنی بڑی بڑی یہودی کمپنیاں ہیں وہ اپنے منافع کا ایک مخصوص فیصد اسرائیلی ریاست کے لیے دیتی ہیں. بہت بڑے بڑے عیسائی مالدار ہیں کہ جنہوں نے پوری پوری جائیداد عیسائیت پھیلانے کے لیے دے دی. اللہ مسلمانوں کو دین کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. تو جتنے کفار ہیں جو مال خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے راستے سے روکیں، یہ مال ان پر وبال ہوگا. کفار مکہ جو غزوہ بدر کے موقع پر آئے تو انہوں نے بھی بڑا مال خرچ کیا، لوگوں کو اسلحہ اپنی طرف سے دیا، کھانا پینا اپنی طرف سے تھا. روزانہ 10 اونٹ ذبح کیے جاتے اور پورا 1000 جو لشکر تھا اس کی پورے اخراجات کی ذمہ داری 12 افراد نے لی. 12 مالدار تھے کفار قریش میں سے جو سارے اخراجات برداشت کر رہے تھے. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم، بے شک کافر اپنے مال خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے روکیں. فسينفقونها، پس انقریب وہ اپنے مالوں کو خرچ کریں گے. ثم تكون عليهم حسرة، پھر وہ مال ان پر حسرت بن جائے گا. یہ مال ان پر حسرت بن جائے گا، یعنی مال خرچ کرنے کے باوجود انہیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا. ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے، وہ شکست کھا جائیں گے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور کافروں کو جہنم کی طرف جمع کیا جائے گا. آج بھی کفار جو اسلام کو مٹانے کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں، اسلام نہ مٹا ہے نہ مٹے گا اور قیامت تک دین حق قائم و دائم رہے گا. تو کافروں کو اپنا مال خرچ کرنے پر ایک نہ ایک دن حسرت ضرور ہوگی. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ کافروں کو جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ اس لیے لیمیز اللہ، تاکہ اللہ جدا کر دے الخبیث، خبیث کو، من الطیب، پاکیزہ سے، ستھرے سے. خبیث یعنی گندا اور طیب معنی پاک. مومن طیب ہے
کفار اور بد عقیدہ خبیث ہیں. تو یہاں پر تو مومن اور کفار سب مل کے رہتے ہیں دنیا میں، یعنی دنیا کے اندر مسلمان بھی رہ رہے ہیں، کافر بھی رہ رہے ہیں. اسی طرح کل بروز قیامت سب ایک ساتھ اٹھیں گے، لیکن پھر کافروں کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو مومن اور کافر جدا جدا ہو گئے. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْدَهُ عَلَى بَعْدٍ، اور ایک خبیث کو دوسرے خبیث کے اوپر رکھ کر فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، تو اوپر تلے رکھ کر ان نجاستوں کو، ان خبیثوں کو اوپر تلے رکھ کر سب ایک ڈھیر بنا دیے جائیں گے. تمام کافروں کو جہنم کے پاس جمع کیا جائے گا. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْدَهُ عَلَى بَعْدٍ، نجاستوں کو اوپر تلے رکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ رکھے گا. فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پھر سب کو ڈھیر بنا دے گا. اور تمام جب کفار جہنم کے کنارے پر جمع ہو جائیں گے، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، تو سب کو جہنم میں پھینک دے گا. أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. جب کفار یہود و نصارہ اپنا مال اتنا خرچ کر رہے ہیں، بد عقیدہ بد مذہب لوگوں کو آپ دیکھیں کہ وہ کتنا مال خرچ کر رہے ہیں، کتنی محنتیں کر رہے ہیں. تو ہم تو الحمدللہ عاشقان رسول ہیں، ہم تو اہل حق ہیں، ہم تو صحیح العقیدہ ہیں. پھر ہماری یہ سستیاں اور غفلتیں کب دور ہوں گے؟ کل بروز قیامت ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے کہ جب چاروں طرف دین اسلام کے ڈاکو مسلمانوں کا ایمان برباد کرنے کے لیے چاروں طرف سے کوششیں کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ حال ہے کہ صبح اٹھیں تو دنیا کی فکر، رات کو سوئیں تو دنیا کی فکر. تو پھر آپ بتائیے کہ ہم کل بروز قیامت کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالی حضرت مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے صدقے میں ہماری سستی اور غفلت کو دور فرمائے.